أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات اور خوشخبری دو ان کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اس کی کہ ان کے لیے باغات ہیں۔ اب اس کا ماسبق سے ربط کیا ہے، ترکیب میں کیا واقع ہوگا اس کو بیان کیا۔ یہ عطف ہے جملہ سابقہ پر اور مقصود ہے قرآن پر ایمان لانے والوں کا کے حال کا اور اس کے ثواب کے وصف کا عطف کرنا اس کے حال پر جس نے کفر کیا اور اس کے عقاب کی کیفیت کے حال پر، جیسا کہ عادت الہیہ جاری ہے کہ ترغیب کو ترہیب سے ملائے، تنشیطاً لاکتساب ما ینجی وتثبیتاً عن اقتراف ما یرجی۔ تنشیط نشاط پیدا کرنا، انجا ینجی نجات دینا، ثبت عنہ روکنا باز رکھنا، اقتراف ہو ارتکب ہو، یرجی رضی اردہ ردن ہلاک ہونا، اردہ یرجی اردہ ہلاک کرنا، اس کے حاصل کرنے کی کیا نشاط پیدا کرنے کے لیے جو نجات بخش ہے اور اس کے ارتکاب سے روکنے کے لیے جو ہلاکت خیز ہے۔ لا عطف الفعل نفس ہی، خود فعل کا عطف نہیں کہ ضروری ہو کہ اس کے لیے اس کے مشابہ امر یا نہیں تلاش کیا جائے پھر اس پر عطف کیا جائے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ جو کفار کا حال مذکور ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ پھر اس کے بعد فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ تو یہ پورا حال ان کا ہے کہ اگر تمہیں اس سے شک ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو اتارا تو اس کے مثل کوئی سورہ لاؤ اور اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اگر سچے ہو، اور اگر نہ کر سکو ہرگز نہیں کر سکو گے تو بچے اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور وہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ ان کا حال ہوا کہ جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے ایک تو ان کے شک کے ازالے کی تدبیر بتائی گئی ہے اور دوسرے حق کے ظاہر ہونے کے بعد نہ ماننے پر ان کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو اب اس کے مقابل وہ لوگ جو کہ اس کی تصدیق کرنے والے اور ماننے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری اور بشارت کیا ہے اس کا ذکر آیا۔ تو یہ پورا قصہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے لے کے ہم فیہا خالدون تک یہ ماننے والوں سے متعلق ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْ نَزَلْنَا سے لے کر کے عدت للکافرین تک یہ نہ ماننے والوں سے متعلق ہے۔ تو اس کو عطف قصہ بر قصہ کہتے ہیں، یعنی چند جملوں سے مل کر کے ایک مجموعہ بنتا ہو اور دوسری طرف بھی چند جملوں سے مل کر کے ایک مجموعہ بنتا ہو، ایک مجموعے کا دوسرے مجموعے پر عطف ہو۔ تو جب پورا مجموعے کا مجموعے پر عطف ہوتا ہے تو اس میں الگ الگ جملوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ مجموعے کو دیکھا جاتا ہے۔ تو مجموعہ پہلا جو کفار سے متعلق ہے، دوسرا مومنین سے متعلق ہے، اور ان دونوں میں مناسبت ظاہر ہے کہ ماننے والوں کے لیے وہ اور نہ ماننے والوں کے لیے ہے۔ اس کو کہا عطف الجملتی سابقہ، تو جملہ سے مراد مجموعہ، یعنی سابقہ مجموعے پر جو کفار کے حال پر مشتمل ہے اس پورے مجموعے پر یہ عطف ہے۔ اور لا عطف الفعل نفس ہی اس پر کہا ہے کہ مقصود ہے مومنین کے حال کا اور ان کے ثواب کے وصف کا عطف کرنا کفر کرنے والوں اور ان کے عقاب کی کیفیت کے حال پر ہے۔ تو یہ پورے حال پر عطف ہوگا، خود فعل کا عطف مقصود نہیں ہے کہ اگر بشیر ایک فعل ہے اب اس کا معطوف علیہ تلاش کیا جائے تو بشیر سے امر ہے اور جملہ انشائیہ ہے تو اس کا معطوف علیہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، اور اس کا معطوف علیہ ماسبق میں ایسا نہیں ہے۔ تو اس کو کہا ہے کہ خود فعل کا عطف نہیں بلکہ پورے مجموعے کا مجموعے پر عطف ہے۔ تو جو نہ ماننے والوں کا حال مذکور ہے وہ ان کے حال میں ایک مجموعہ ہوا، اور ماننے والوں کا جو ہے وہ ایک مجموعہ، اس مجموعے کا پورے مجموعے پر عطف ہے، یہ ایک ہوا۔ عطف علی الجملۃ السابقہ او علی فاتقوا، جملہ سابقہ یعنی سابقہ مجموعے پر عطف ہے یا فتقوا پر عطف ہے۔
اب فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اس پر عطف ہے تو مناسبت کیا ہوگی، اس کو بیان کیا کہ پہلے یہ فرمایا گیا کہ اگر شک ہے تو اس کے مثل کوئی سورہ لے آؤ اور اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اگر سچے ہو، اور اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو تو بچو اس آگ سے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ معارضہ کی کوشش کرنے کے بعد جب عاجزی ظاہر ہو گئی اور طے ہو گیا کہ یہ کلام الہی ہے، بندے کا کلام نہیں ہے، تو اب اس کے بعد ماننا ضروری ہے۔ تو اب اس کے بعد بھی جو نہ مانے تو ان کے لیے وعید ہے نار کی، اور جو مانے ان کے لیے بشارت ہے جنت کی۔ یہ مناسبت ہوئی۔ اس کو کہا کہ یہ کہ عطف فتقوا پر اس لیے کہ جب وہ نہ لا سکیں، وہ جو اس کے معارض ہے تحدی کے بعد، چیلنج کے بعد بھی وہ نہ لا سکیں جو اس کے معارض ہے، تو اس کا موجز ہونا ظاہر ہو گیا۔ اور جب یہ ظاہر ہو گیا تو جو اس کو نہ مانے، انکار کرے، تو وہ عقاب کا مستحق ہے، اور جو اس پر ایمان لائے وہ ثواب کا مستحق ہے۔ اور یہ اس بات کو چاہتا ہے کہ ان کو یعنی نہ ماننے والوں کو خوف دلایا جائے، اور ان کو یعنی ماننے والوں کو خوشخبری دی جائے۔ تو یہ مناسبت ہوگی کہ نہ ماننے والوں کے لیے عقاب کی وعید ہے، تو ماننے والوں کے لیے ثواب کی وعید کا وعدہ ہے اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اب یہ بشر خوشخبری دو، تو اس میں خطاب کس سے ہے؟ تو اس کو کہا انما امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو خوشخبری دیں، یا ہر زمانے کے عالم کو بطور واجب کفایہ، کہ ہر زمانے میں ایک شخص نے خوشخبری دے دی تو واجب ادا ہو گیا۔ اور اگر یہ امر لطف کے لیے ہو، استحباب کے لیے ہو، تو یہ حکم ہے ہر اس کے لیے جو خوشخبری دینے پر قادر ہے کہ وہ ان کو بشارت دے، اور بشارت سے ان کو مخاطب نہیں کیا، جیسے کہ نہ ماننے والوں کے بارے میں کہا فاتقوا النار التی، خود خطاب کر کے کہا کہ بچو اس آگ سے، اور ان کے بارے میں دوسرے سے خطاب کر کے فرمایا کہ ان کو خوشخبری دے دو۔ تو ان کے بشارت کے ساتھ مخاطب نہیں کیا جیسے کہ کفار کو مخاطب کیا، ان کی تعظیم شان کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو خوشخبری دی جائے اور تہنیت پیش کی جائے اس کے سبب جو ان کے لیے تیار کر رکھا گیا ہے، یعنی جنت۔ جیسے کہ حدیث میں آیا بشر المشائین علی المساجد فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، تاریکیوں میں مسجد کی طرف کثرت سے جانے والوں کو خوشخبری دے دو قیامت کے دن کامل نور اور روشنی کی۔ تو یہ گویا کہ ہر ایک سے کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ان کو خوشخبری دے سکتا ہے وہ دے، تو اسی طریقے سے ماننے والوں کو جو بھی خوشخبری دے سکتا ہے وہ خوشخبری دے کہ ان کے لیے یہ ثواب ہے۔ یہ مناسبت ہوگی۔ اور شاذ میں پڑھا گیا ہے بشر کی جگہ بشر، یعنی خوشخبری دی گئی ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو، بنا المفعول کے ساتھ، اور تب یہ عطف ہوگا اعدت پر، اور اعدت کے بارے میں بتایا کہ جملہ مستانفہ ہے، تو یہ بھی جملہ مستانفہ ہوگا، تو یہ استیناف ہوگا۔ اب بشیر یہ بشارت سے بنا ہے تو اس کو بیان کیا، بشارہ اور بشارہ بالضم والکسر، الخبر السار، خوش کرنے والی خبر۔ اب اس کو بشارہ کیوں کہا گیا؟ بشرا اور بشرا تو کہتے ہیں چہرے کی جلد کو، اور اس کے معنی مسرور کرنے والی خبر، تو دونوں مناسبت کیا ہے؟ اس کو کہا فَإِنَّهُ، اس لیے کہ خوش کرنے والی خبر بشرا میں یعنی چہرے کی ظاہری جلد میں سرور کا اثر ظاہر کر دیتی ہے۔ اسی لیے فقہاء نے کہا کہ بشارت پہلی خبر ہے، یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جس نے مجھے میرے فرزند کے آنے کی خبر دی، آنے کی خوشخبری دی، تو وہ آزاد ہے۔ تو اب سب غلاموں نے باری باری الگ الگ کر کے خبر دی، تو صرف پہلا آزاد ہوگا، کیونکہ بشارت صرف پہلے کی خبر ہوئی، اور دوسرے تیسرے کی خبر وہ بشارت نہیں ہے کیونکہ پہلے سے اس کو معلوم ہو چکا۔ تو خوش کرنے والی خبر وہی ہے جو پہلے نے دی۔ ہاں ایک بارگی سب خبر دے تو سب آزاد ہو جائے۔ اور اگر یوں کہا کہ من اخبرنی
بقدوم ولدی فهو حر، جس نے میرے فرزند کے آنے کی مجھے خبر دی تو وہ آزاد ہے، اور سب نے باری باری کر کے خبر دی تو اخبار تو پا لیا گیا، تو سبھی آزاد ہو جائیں۔ اب باری تعالیٰ کے ارشاد فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، تو دردناک عذاب سے تو کوئی خوشی ہوگی نہیں، تو اس کو کہا کہ یہ تحکم کے طور پر ہے، یعنی ان کی تحقیر کے طور پر کہا گیا کہ تمہارے لیے یہی ہے، اور مراد ہے ان کو ڈر سناؤ دردناک عذاب۔ یا شاعر کے قول تحیت بینہم ضرب وجیع کے طور پر ہے، بخیل قد دلفت لہم بخیل تحیت بینہم ضرب وجیع، کہ بہت سے شاہ سوار ہیں کہ ان کے لیے میں آہستہ لے کر کے دوسرے شاہ سواروں کو پہنچا، خالد تمہارے گھوڑے ہیں لیکن گھوڑا سوار مراد ہیں، اواب تمہارا رتبہ ہے کہ بہت سے گھوڑے ہیں کہ جن کے بہت سے گھوڑا سوار ہے کہ ان کے لیے میں دوسرے گھوڑا سواروں کو مقابلے کے لیے لے کے پہنچا۔ تحیت بینہم، ان کی باہمی تحیت دکھ والی مار ہے، تو دکھ والی مار تو کوئی تحیت تو سلام تسلیم ہوتی، اور یہ مار پیٹ کی تو تحیت ہے نہیں۔ لیکن گویا شاعر نے یہ دعویٰ کیا کہ تحیت کے دو فرد ہیں، ایک متعارف و السلام یا ایمو صباحن ایمو مسان وغیرہ، اور ایک یہ کشت و خون ضرب و حرب، تو ان کی تحیت جو ہوتی ہے وہ معروف تحیت نہیں ہے بلکہ یہی ضرب و طعن ہے۔ تو اسی طریقہ سے یہاں بشیر فرمایا گیا کہ ان کے لیے بشارت یہی ہے، ثواب کی نہیں بلکہ عذاب کی۔ اب لفظ صالحات آیا، حامل الصالحات، تو لفظ صالحات کا بتا کہ یہ صالحہ کی جمع ہے، اور یہ ان صفات غالبہ میں سے ہے جو اسماء کے قائم مقام ہو جاتی ہیں، کہ اصل میں تو صالحہ سے بنا ہے، صالح من اچھا ہونا، نیک ہونا، صالحہ نیک ہونے والی کوئی مؤنث، لیکن اب یہ اسم کی جگہ بولا جانے لگا، جیسے حسنہ، حسنہ کے معنی اچھی چیز، پھر اس کے بعد نیکی کے معنی میں، ویسے ہی صالحہ بمانا بخشش عطیہ۔ اس مقصد میں شعر ہے حطیہ کا، حطیہ یہ جرول ابن اوس اس کا نام تھا، بڑا حج گو شاعر تھا، شرفا کی عزتیں اس کی زبان سے محفوظ نہیں تھیں، تو اس کا کام ہی یہی تھا۔ اب ایک واقعہ پیش آیا جس پر لوگوں نے حطیہ سے کہا کہ تم حج کرو۔ اب اس کا قصہ یہ تھا کہ نعمان ابن منذر کے ہاں قبیلہ طے کا کے لوگ وفد کی شکل میں گئے، تو نعمان نے ایک قیمتی قسم کا حلہ نکالا اور کہا کہ کل میرے پاس آنا کہ جو تم میں سب سے معزز شخص ہے اس کو یہ حلہ پہناؤں گا۔ تو دوسرے دن جانے والوں میں اوس ابن حارثہ ابن لام تائی بھی تھے، تو اوس ابن حارثہ یہ غائب ہو گیا۔ جب دوسرے دن نعمان کے یہاں جانا تھا تو لوگوں نے کہا کہ تم غائب کیوں ہو گئے؟ تو کہا کہ اگر حلہ کسی اور کو دینا مقصود ہے تو اچھا ہے کہ میں نہ رہوں، اور اگر مجھے کو دینا مقصود ہوگا تو مجھ کو طلب کیا جائے گا۔ تو جب وفد پہنچا اور نعمان نے دیکھا کہ اس میں اوس ہے نہیں، تو اس کو طلب کیا اور کہا حضور آمنا مما خفتہ، کہ جس کا تم کو خطرہ ہے اس سے بے خوف ہو کر کے آ جاؤ۔ اور پھر اوس آیا تو اس کو وہ جوڑا قیمتی پہنایا، تو قوم کے بعد لوگوں کا حسد ہوا، تو حطیہ سے کہا کہ حجو کرو۔ اب حطیہ پر اس کا احسان تھا اوس ابن حارثہ ابن لام کا، وہ کہا گیا کہ زید خیل طائی کی قید سے اس نے آزاد کرایا تھا، اس کے بعد بھی داد و دہیش کا سلسلہ تھا، تو باوجود اس کے کہ حج و شاعر تھا، یہی اس کا پیشہ تھا، لیکن اس کو حج کرتے ہوئے شرم آئی، تو اس نے کہا کیف الحجاؤ وما تنفق صالحۃ من آل من بظاہر الغیب تعطینی۔ تو اب یہاں صالحۃ اس نے استعمال کیا بغیر کسی موصوف کے اسم کی جگہ، کہ کیسے حج ہو حالانکہ برابر کوئی نہ کوئی عطیہ، ماتنفق ماتزالو ماتبرہو کے معنی میں فعل ناقص ہے، یعنی برابر کوئی بڑا عمدہ عطیہ آل لام کی جانب سے پس غیب سے میرے پاس آتا رہتا ہے۔
یعنی اس کی داد و دہش برابر میرے ساتھ ہوتی رہتی ہے، تو میں اس کی حج کیسے کروں؟ تو اب یہاں ماتنفق کو صالحتن اس نے استعمال کیا ہے، عطیتن حسنتن کے معنی میں، تو یہ اسم کی جگہ استعمال ہوا۔ اب یہ صالحہ شریعت میں کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا کہ شریعت میں اعمال میں سے وہ ہے جس کو شریعت نے جائز رکھا ہو اور اچھا بھی قرار دیا ہو۔ یعنی خالی جائز ہے تو مباح ہوگا، صالحہ کب بنے گا جبکہ حسن قرار دیا جائے۔ اب صالحہ مؤنث آیا تو یہ خصلت یا خلت کی تعویل پر، خلت یا خصلت وہ ایک ہی معنی ہے، تو اس کی تعویل پر یہ مؤنث ہے۔ اور صفت سے اسم بنانے میں جو ہوتا ہے، جیسے حقیقہ حقیقن ہے، اور تاج اس میں ہے وصف سے اسمیت کی طرف منتقل کرنے والی، وہ نہیں، کیونکہ صالحہ موصوف کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ خصلت یا خلت کی تعویل پر یہ مؤنث آیا ہے۔ اور لام اسم جنس کا ہے، الصالحات میں الف لام استغراق کا نہیں ہوگا کہ تمام نیکیاں کر لے، تو یہ تو انسان کے بس میں ہے نہیں، اور ایک ہی دو کرے یہ بھی مراد نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے حسب حال جو واجبات ان میں ہیں اس کے اوپر ہیں، ان کی بجاوری کر لی تو وہ نیک عمل والے ہو گئے۔ مقیم کے لیے کچھ الگ ہوتا ہے، مسافر کے لیے الگ ہوتا ہے، غنی کے لیے الگ، فقیر کے الگ، تو ہر ایک کے حال کے لحاظ سے جو اس کے ذمے واجبات ہیں ان کی بجاوری کر لی تو نیک عمل کرنے والے ہو گئے، تو ان کے لیے وہ خوشخبری ہے۔